ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ کے ایس بل یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے اشکال کیا کہ یہ جو مخلوق ہے کائنات، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے بنایا، خود سے نہیں بن سکتی، تو اللہ کے بارے میں بھی تو اشکال ہوتا ہے کہ کسی نے وہ خود سے کیسے ہمیشہ سے۔ اب دیکھو اللہ کے بارے میں ان کا مقصد تو اعتراض نہیں تھا، وہ تو ایک اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہتے تھے، لیکن جو ایتھیسٹ ہیں نا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ بھی یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جو اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے، اس اشکال کو تو لفٹ کرا رہے ہیں، لیکن کائنات کو انہوں نے ہمیشہ سے فرض کر لیا، اس اشکال کو کھاتے میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے، اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے اگر عقل کی بات کر رہے ہو تو یہ کیسی عقل کی بات ہے کہ ایک بے عقلی سے بچنے کے لیے اس سے بڑی بے عقلی کی بات کر لیا آپ نے۔ بھائی اگر اللہ ہمیشہ سے نہیں مانتے اللہ کو کہ وہ خود سے ہمیشہ سے ہے، تو پھر یا تو یہ کائنات ہمیشہ سے ہوگی یا یہ کائنات خود سے وجود میں آئی ہے۔ کائنات کا ہمیشہ سے ماننا یا کائنات کا خود سے ماننا اس لیے غلط ہے کہ اس کائنات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جس چیز کو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، جس کو جانتے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ہمیشہ سے کیسے، ہم کیا ہمیں پتہ ہی نہیں بھائی وہ ذات ہے کیسی۔ جس کائنات کو جانتے ہیں نا، جس کے بارے میں یہ پتا ہے کہ اس کائنات میں جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی، جب تک کہ کوئی چینجر نہ ہو، کوئی چینج کرنے والا نہ ہو، تو وجود میں کیسے آ سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، یہ بنا ہوا ہے نا، اب یہ رکی ہوئی حالت میں ہے، یہ حرکت میں آئے گا۔ اب کسی ایتھیسٹ کے سامنے آپ یہ اشکال کریں، یہ دعویٰ کریں کہ یہ پنکھا جو رکا ہوا ہے یہ خود سے حرکت کرے گا، صرف میں یوں کر کے دیکھوں گا اس کو، یہ حرکت کرے گا، وہ مانے گا؟ بول دے کیوں نہیں بھائی، کبھی بھی نہیں مانے گا۔ آپ کہیں اس پہ کرے گا یار، وہ کہے گا تو بھائی 1 کروڑ روپے بھی دے دینا مجھے، میں نہیں مانوں گا یہ، جب تک کوئی موومنٹ کے لیے کوئی سبب نہیں، ہوا چلے یا آپ کی آنکھوں سے کوئی شعائیں نکل کے جا رہی ہیں اس کو گھمانے کے لیے، یا پیچھے سے بجلی آئے جو گھمائے، ورنہ یہ قیامت تک ایسے کا ایسے ہی رہے۔ اور پاکستان میں تو اس کا تجربہ ہے، جب بجلی جاتی ہے دیکھتے رہتے ہیں پنکھے کو حسرت سے، 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ کسی ایتھیسٹ کو فون کرو، بولا یار یہ کیوں حرکت نہیں، خود سے حرکت تو کرنی چاہیے، وہ کہے گا بھائی کبھی بھی، جب تک کئی ایسی والوں کی غیرت نہیں جاگے گی یہ کبھی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے غیرت بھی ہونا ضروری ہے۔ غیرت اور بجلی یہ تمام چیزیں مل کے کیا کریں گی اس کو، غیرت سے بجلی پیدا ہوگی، حقیقت ہے نا۔ ہمارے ہاں بجلی صرف پانی سے پیدا نہیں ہوتی، غیرت بھی ہونی چاہیے اس کے لیے۔ وہ تو دوسرے ملک ہیں، وہ پانی تو ہے اللہ نے، وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ غیرت نہیں ہے نا، سو رہے ہیں پڑے پہ بٹن دبا کے بھول گئے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ موومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حرکت دینے والا ہو، اس کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ خود سے ایک دن آئے گا، پنکھے کو غیرت آئے گی اور وہ کہے گا کہ ایسی والوں کو تھی حیا نہیں آ رہی، میں خود ہی گھوم لوں یار، نہیں ہو سکتا۔ کروڑوں اربوں کھربوں سال گزر جائے یہ نہیں ہلے گا۔ 100 ڈارون پیدا ہو کے مر جائیں گے مگر یہ ہلنے کا نام نہیں لے گا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب ایک بات بتاؤ کہ یہ پنکھا جو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو رہا، جب تک کوئی چینج کرنے والا نہ ہو، یہ بن کے لٹک سکتا ہے اوپر؟ بتاؤ نا میرے بھائی، یہ بن کے لٹک نہیں سکتا، تو بننا زیادہ مشکل ہے بنسبت بننے کے بعد ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا، بننا تو اور زیادہ مشکل ہے، تو بن کیسے گیا؟ اور پنکھا خود نہیں بن سکتا، تو مجھے بتاؤ پنکھے کا نظام زیادہ پیچیدہ ہے یا انسان کا نظام؟ پنکھے کے میکینک زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا MBBS کیے ہوئے ڈاکٹر زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ بھائی پنکھے کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ پنکھے کا جو میکینک ہے نا وہ تو 2 منٹ چند دن بیٹھو کسی میکینک بن جاؤ گے، لیکن جو انسان کی باڈی کو پڑھنے والا ڈاکٹر ہے
4 سال تو اس کو کتابی کیڑا بننا پڑتا ہے, پھر بہت پڑھتے پڑھتے بڑھاپے میں جا کے کچھ تھوڑا بہت اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ پھیپھڑے کہاں ہوتے ہیں, گردے کہاں ہوتے ہیں, اور وہ کیسے فلٹر کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو یہ اتنا آسان یہ خود سے بنا نہیں ہے. اور اس پنکھے کو ایجاد کرنے والا جس کو لوگ صبح شام سلوٹ کرتے ہیں, وہ سائنٹسٹ جس نے پنکھا ایجاد کیا ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں وہ سائنٹسٹ کم بخت خود سے وجود میں آ گیا ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے کہ جی کروڑوں سال میں کیوں ہوا تھا, پھر اربوں سال میں. سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں نا جب اشکال کرتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو گیا, تو کہتے ہیں 1 ارب 22 کروڑ 385 سال میں ہوا ہے یہ. وہ اتنا لمبا ڈسٹینس اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یار 1-2 سال میں 10 سال 20 سال 48 سال 50 سال کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم 25 ارب سال کی بات کر رہے ہیں. اب آدمی کہتا ہے یار 25 ارب میں تو شاید کچھ ایسا ہو گیا ہو. او بھائی 25 ارب کیا, 25 ارب کو 25 ارب دفعہ 25 ارب سے ضرب دیں, پھر بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کائنات کو. بھائی موومنٹ, اگر کوئی کہے یہ پنکھے کا جب تک کوئی ہلانے والا نہ ہو تو 25 ارب سال میں یہ گھومے گا, وہ کہے گا 25 ارب سال میں بھی نہیں گھومے گا یہ, جب تک کوئی گھمانے والا نہ ہو. تو اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے ہم واقف ہیں. ہمیں پتا ہے بھائی جب تک یہ ہلاؤ نہیں تو ہلتی نہیں ہے, تو بنائے بغیر بن کیسے گئی. اور خدا کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, وہ تو ہے, اشکال نہیں ہوتا کہ یہ خود سے کیسے بن گئی. ہر باطل کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک اعتراض کر کے پتلی گلی سے نکل لے گا, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جو اعتراض کر کے جس راستے کی طرف جا رہا ہوں اس پہ 100 اس سے 20 گنا زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں. تو اعتراضات کے جواب دینا, حق کو کی پہچان کے لیے ہر اعتراض کا جواب آنا ضروری نہیں ہے. اتنا کافی ہے کہ آپ حق کو چھوڑ کر جس راستے کی طرف جا رہے ہو اس کے بارے میں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے. بہت سے اعتراضات ایسے ہوتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا اس کا جواب. بہت سے اعتراضات ایسے, بالکل یہ مسئلہ صحابہ کی طرح ہے کہ بہت سے صحابہ کی لڑائیاں ہوئی نا آپس میں. اب قرآن ان کو جنتی بھی کہہ رہا ہے, قرآن رحماء بینہم بھی کہہ رہا ہے, پھر بھی لڑائی ہوئی. تو عقل مند کیا کہتے ہیں, بھائی وہ ہو گئی ہمیں نہیں پتا, وجوہات ہوں گی. اور جو باطل لوگ ہیں وہ گھستے درمیان میں وہ اعتراضات کرتے ہیں. پھر جب وہ اعتراضات کرتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں ان میں تعویلات کرتے ہیں. ایک لا حاصل بحث میں جتنے بڑے بڑے علماء اکابر گزر ہونے کا, بھائی ہمارا ذہن چھوٹا ان کا بڑا, ہمیں نہیں پتا, ہمیں ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہونا ضروری نہیں ہے. ہو گئی جھگڑا, ختم ہو گیا, اب ہم دوبارہ اس جھگڑے کو کیوں اچھالیں. تو زیادہ جو فنڈر بننے کی کوشش کرتا ہے نا, برباد وہی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, وہ مثال دی جاتی ہے نا, بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو یہ ایک اعتراض سے نکل کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جس طرف جاتے ہیں وہ اس پہ درجنوں اعتراضات. تو وہ ایک